سلطان اورحان کے بیٹے مراد نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ کیسے 800 فوجیوں نے 50,000 سپاہیوں کا سامنا کیا؟ اور سلطنت عثمانیہ کیسے مضبوط اور طاقتور ہوتی گئی؟ یہ سب ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ سیریز کی قسط نمبر 3 میں بتائیں گے۔ میں ہوں عثمان چیمہ۔ جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ سلطان اورحان کیسے یورپ میں داخل ہوا، جیسے ہی سلطان اورحان نے تھریس پر قبضہ کیا تو رومیوں کے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ یہ سب رومی شہنشاہ کیٹاگوزینس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کیٹاگوزینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ کیٹاگوزینس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہیت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کا نیا شہنشاہ، جو اب سلطان اورحان کا ساتھی نہیں بلکہ کھلا دشمن تھا، جیسے ہی کیٹاگوزینس کی بادشاہیت ختم ہوئی، سلطان اورحان کا 1362 میں انتقال ہو گیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سلطان کس کو بنایا جائے، کیونکہ سلطان اورحان کے 3 بیٹے تھے، سلیمان، مراد اور خلیل۔ سلیمان تو پہلے ہی اس مقابلے سے باہر ہو گیا کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا۔ یہ وہی سلیمان تھا جس نے یورپی علاقے تھریس پر قبضہ کیا تھا۔ اب بچے 2، مراد اور خلیل۔ یہاں مراد نے خلیل کو سلطان بننے کے لیے قتل کر دیا اور خود شہنشاہ بن گیا۔ عثمانی سلطنت کے نئے سلطان نے جہاد کو جاری رکھا۔ عثمانی فوج کا مقابلہ جس رومی اور یورپی فوج سے تھا وہ بہت طاقتور، منظم اور تربیت یافتہ تھی۔ اب سلطان مراد نے بھی اپنے لیے طاقتور، منظم اور تربیت یافتہ فوج بنانا شروع کر دی۔ سلطان مراد نے بلقان کے علاقے سے عیسائی بچوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ان بچوں کو 8 سال تک تربیت دی جاتی اور اسلام قبول کروایا جاتا۔ ان کو باقاعدہ تنخواہ اور مراد بھی دی جاتی۔ 1370 میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بن رہی تھی۔ سلطان مراد نے یورپ کے ایک اہم شہر ایڈرین پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے اور ان پر قبضہ کرنے کی وجہ سے یورپی عیسائی بہت پریشان تھے، اور کیوں نہ ہوتے، ان کی آزادی جو ختم ہو رہی تھی۔ ایڈرین شہر سربیا سلطنت کی سرحد پر تھا۔ سربیا سلطنت کو یہ ڈر تھا کہ ترک کہیں ہم پر قبضہ نہ کر لیں۔ اس وجہ سے سربیا کے شہنشاہ نے 50,000 کے قریب لشکر تیار کیا اور عثمانیوں کے مقابلے میں بھیج دیا۔ ایڈرین شہر میں گورنر اور 1,000 کے قریب فوجی موجود تھے۔ ایڈرین شہر کا گورنر لالا بہت ہوشیار جرنیل تھا۔ جنگوں میں اصل طاقتور ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم؟ نہیں۔ جنگی ساز و سامان؟ نہیں۔ بڑی فوج؟ بالکل نہیں۔ بلکہ جنگوں میں سب سے طاقتور ہتھیار انفارمیشن ہوتی ہے، خفیہ معلومات ہوتی ہے جو جاسوس لاتے ہیں۔ ایڈرین کے گورنر کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ سربیا کی فوج آپ پر حملے کے لیے تیار ہے اور وہ رات کو دریا کے قریب قیام کرے گی۔ گورنر نے 800 فوجیوں کے ساتھ سربی فوج پر رات کو اچانک حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے سربین فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ کے نتیجے میں کئی سپاہی کچلے گئے اور اسی طرح سربی فوج کے کئی سپاہی مارے گئے اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے سامنے 800 سپاہی ہیں۔ اس جنگ کو سربیوں کی عظیم تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سربیا پر کیسے عثمانیوں نے قبضہ کیا اور یورپ کے عیسائی کیسے عثمانی ترکوں کے خلاف متحد ہو گئے، یہ سب ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ سیریز کی اگلی قسط میں بتائیں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔